السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 7 یا 8 تاریخ ہے۔ حضرات گرامی، بڑا المیہ ہے اس امت کا کہ وہ سارے اعمال بھی اب نیکی سمجھ کر کیے جانے لگے ہیں، انجام دیے جانے لگے ہیں، جو اعمال مہر نبوت سے خالی ہیں، نبی کی مہر ان پر نہیں لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 40 سال بعد آپ کو نبوت کا تمغہ ملا، اور 40 سال کے بعد پھر 23 سال آپ اس دنیا میں رہے بحیثیت نبی، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مشرف باسلام کیا۔ ٹوٹ کر چاہنے والے صحابہ اتنی محبت آپ سے کرتے تھے کہ وہ ان کی جان چلی جائے یہ ان کے نزدیک زیادہ آسان تھا اس کے مقابلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اتنی محبت، ٹوٹ کر چاہنے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی مومن نہیں ہو۔ فوراً حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب آپ میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس قدر چاہنے والے صحابہ کرام نے آپ کی 23 سالہ زندگی میں کبھی ایک فنکشن کر دیا ہوتا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جاتی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مسرت و شادمانی اور خوشیاں بکھیری جاتی ہیں اس دنیا میں۔ 23 سالہ زندگی میں کبھی اس طرح کا ذکر بھی نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہستی، یار غار تھے، یار سفر ہجرت تھے، سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور مجھے بھی خلیل بنایا، اور مجھے اگر خلیل بنانے کا اختیار دیتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اتنی بڑی شخصیت 2 سال تک خلیفہ رہے، اور آپ کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد یادگار کے طور پر بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ کیسے دوست تھے؟ ان کو زیادہ محبت تھی یا ہمیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ابھی آیا کہ جان سے بھی زیادہ عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے، 10 سال تک بڑی مضبوط حکومت کی، لیکن کبھی یہ ذہن میں بات نہیں آئی، کبھی صحابہ کرام سے اس پر مشورہ بھی نہیں کیا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول کی یاد کے طور پر آپ کی پیدائش کے دن میں، یا آپ کی ہجرت کے دن میں، یا بدر جیسے فتح کے دن میں کسی دن خوشی منا لیں، جشن منا لیں، یادگار منا لیں، نیشنل ڈے اس کو بنا لیں۔ حضرت عمر نے بھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی کہ 2 بیٹیاں باری باری آپ کی زوجیت میں دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اچھی خلافت کی، 12 سال تک حکمراں رہے، خلیفہ رہے۔ آپ کے سسر تھے اللہ کے رسول، اور آپ جو لکھ دیتے، جو سائن کر دیتے، اپنی کیبنٹ سے جو پاس کر دیتے، کوئی صحابی یہ آبجیکشن نہیں کرتا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے داماد تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، وہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرگ الموت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، اور اللہ کے رسول کان میں جب کچھ کہتے ہیں تو مسکرانے لگتی ہیں، یعنی کہتی ہیں کہ یہ سب سے بڑی مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے شوہر
4 سال تک خلیفہ رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 60 تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں رہے، کبھی اس طرح کی بات نہیں آئی۔ اسلامی حکومت گزرتی چلی گئی، 400 ساڑھے 400 سال گزرنے کے بعد یہ نوبت آئی اور لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، بہت سارے چور دروازے کھولنے کے لیے اس کے حوالے سے، اس کے بہانے سے، اور پھر ایسا کیا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کا ایجاد ہوا حضرات گرامی۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ پورے خلافت راشدہ میں اور اسلامی حکومت میں تقریباً 4 صدیوں تک تابعین، طب تابعین کا دور، ائمہ کرام کا دور ختم ہونے تک اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور نہ اس طرح کا کوئی فنکشن، کوئی تقریب منائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے خرافات سے، بدعات سے اور دین میں نئی ایجادات سے محفوظ رکھے، اس امت کو محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اس امت کو توفیق دے کہ جو کچھ تو نے اور تیرے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے انہی کو نیک اعمال سمجھے اور انہی کو اپنی زندگی میں بجا لانے اور ادا کر لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور لائک بھی کیجیے، اور سارے ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے اور شاہد اقبال ثنابلی ٹائپ کیجیے، میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔